السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام ساتھی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستو، ہم سب جانتے ہیں کہ آج محرم الحرام کی پہلی تاریخ ہے۔ یہ اسلامی کیلنڈر کا سب سے پہلا مہینہ ہے، اور اس سب سے پہلے مہینے کی آج سب سے پہلی تاریخ ہے۔ جہاں آج کے دن سے اسلامی کیلنڈر کا آغاز ہوتا ہے، وہی یہ وہ دن ہے کہ جس میں اسلام کے دوسرے خلیفہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تھے۔ ان کا بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ فضائل آپ حضرات سنتے رہتے ہوں گے علماء کی زبانی۔ ایک بہت بڑی فضیلت ان کی یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا، لو کان نبی عبادی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ بہرحال آج کی اس تاریخ میں ان کی شہادت کا سانحہ کیسے پیش آیا، کس طرح سے ان کو شہید کیا گیا، جس رستے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرا کرتے تھے، شیطان بھی وہاں سے نہیں گزرتا تھا۔ ان کے رعب کا، ان کے دبدبے کا یہ عالم تھا۔ سوچنے کی بات ہے کہ وہ کون شخص ہوگا کہ جس نے حضرت عمر فاروق پر حملہ کر کے ان کو شہید کیا۔ دوستو، بات دراصل یہ ایک صحابی کا نام آتا ہے، حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کا ایک غلام تھا، اور یہ غلام جو ہے نا، اس کے اوپر خراج زیادہ تھا۔ خراج اس لیے زیادہ تھا کیونکہ اس کی آمدنیاں زیادہ تھی۔ اس کو اپنے خراج کے اوپر اشکال تھا۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، اور آ کر کے اس نے کہا کہ میرے اوپر جو خراج ہے وہ ذرا زیادہ ہے۔ آپ نے پوچھا تم کام کیا کرتے ہو؟ تو اس نے اپنے سارے کام گنوائے، میں لوہار بھی ہوں، بڑھئی بھی ہوں، اور کارپینٹر بھی ہوں، مجھے یہ بھی آتا ہے، یہ بھی آتا ہے۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا، جب تم اتنے کام جانتے ہو تو اس کا مطلب تمہاری آمدنی بھی زیادہ ہے، اور تمہاری آمدنی زیادہ ہے تو اس وجہ سے تمہارے اوپر لگنے والا خراج بھی زیادہ ہے۔ اس بات کو اس نے اپنے دل سے لگایا، اور اس نے جو ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کا منصوبہ بنا لیا۔ اور بھی وجوہات ہیں، بہرحال ان کی تفصیل کا یہاں موقع نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 27 ذی الحجہ کو جب فجر کی نماز پڑھانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی پر تشریف لائے ہیں، اور آپ نے جیسے ہی نیت باندھی ہے تو یہ شخص، یہ مجوسی تھا، مسجد کے اندر کمبل میں چھپ کر یہ کسی کونے میں بیٹھا ہوا تھا۔ ظاہر سی بات ہے، فجر میں اندھیرا بھی ہوتا ہے، اس کو دیکھا نہیں جا سکا۔ جیسے ہی آپ نے نیت باندھی ہے، یہ شخص اپنے کمبل میں سے نکلا، کونے میں سے جہاں سے چھپا ہوا تھا وہاں سے باہر آیا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر کئی وار کیے، اور ان میں ایک وار ناف کے نیچے بہت شدید ہوا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی حالت کے اندر گرے، اور اس کے لیے کہا کہ پکڑو اس کو۔ صحابہ کرام بڑے مل مل کر کے کھڑے ہوتے تھے، تو یہ شخص باہر نکلنے کی اس کو جگہ نہیں ملی، لہٰذا اس نے باہر نکلنے کی کوشش میں جتنے صحابہ وہاں اس موقع پر کھڑے ہوئے تھے، نماز پڑھ رہے تھے، ان پر خنجر چلاتا ہوا نکلا، اور ایک روایت کے مطابق 6 اور ایک روایت کے مطابق 9 اسی موقع پر شہید ہو گئے یا زخمی ہو گئے۔ بہرحال جب کسی نے پیچھے سے اس کے سر کے اوپر، اس کے منہ کے اوپر کمبل ڈالا، اور یہ پکڑا گیا، چھٹپٹایا، نکلنے کی کوشش کی، جب نہیں نکل سکا اور اس کو یہ اندازہ ہوا کہ اب میں بری طرح سے پکڑا جا چکا ہوں، تو وہی خنجر جو اس کے ہاتھ میں تھا اس نے اپنے گلے پر رکھ کر کے خودکشی کر لی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہید ہونے کے بعد کسی اور صحابی نے نماز کو پورا کیا، اور طبیب نے حضرت عمر فاروق کے زخموں کو سیا، لیکن جب دودھ وغیرہ پلانے کی نوبت آئی تو وہ دودھ زخموں کے راستے سے باہر آیا، جس سے یہ اندازہ ہوا کہ آپ اب جو ہے بچ نہیں سکیں گے۔ بہرحال 27 ذی الحجہ یا 26 ذی الحجہ، ان دونوں میں سے کوئی ایک تاریخ تھی جب فجر کی نماز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی پر آپ کے اوپر نماز پڑھاتے ہوئے حملہ ہوا، اور 1 محرم الحرام کو آپ اس دار فانی سے تشریف لے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں ان کے مبارک طریقوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔